وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ آل عمران آیت نمبر 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ان آیات کے اندر بھی یہود ہی کی چند برائیوں کا تذکرہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے وعدہ لیا تھا، پکا وعدہ، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی۔ یہاں یہود مراد ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم لوگوں کے سامنے کتاب کو یعنی تورات کو اور اس کے احکام کو ٹھیک ٹھیک بیان کرو گے، واضح طور پر کھول کھول کر بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، کتاب کو نہیں چھپاؤ گے، اس کے اندر جو اللہ کے احکام ہے وہ نہیں چھپاؤ گے۔ اور دیکھیں جہاں تورات کی احکام یہاں مراد ہے، کتاب کو بیان کرنا یہاں مراد ہے، وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں وہ بھی تو تورات کے اندر تھی نا، وہ بھی یہاں مراد ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان سے کچھ باتیں پوچھی کہ کیا یہ تورات کے اندر ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو تورات کے اندر نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ بدکاری، سیاہ کاری کی سزا، تو اس کے بارے میں بھی ان لوگوں نے کہا کہ جی تورات کے اندر تو بس یہ لکھا ہوا ہے کہ منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر شہر کا چکر لگوایا جائے، رجم وغیرہ کی کوئی سزا اس کے اندر مذکور نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ ذرا کتاب دکھاؤں مجھے، تو وہ تورات پڑھنے لگا اور جو رجم والی سزا جہاں لکھی تھی وہاں ایسے ہاتھ رکھ لی۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی تورات کو اور اس کے احکام کو چھپایا ہے، اور اپنے اپنے زمانوں کے اندر جب تورات نازل ہوئی اور اس کے بعد جب علماء یہود کے ہاتھ لگ گئی، مطلب وہ ذمہ دار ٹھہرے کہ وہ اس کو بیان کریں، تو ان لوگوں نے اس کو کھول کر بیان نہیں کیا۔ تو فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو ان لوگوں نے چھوٹا سا جرم نہیں کیا بلکہ اس کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے اٹھا کر پھینک دیا، مطلب اگنور کر دی، مطلب بالکل اس کے احکامات کو ایک تو خود بھی نہ مانا، اور یہ جو اللہ کا حکم تھا کہ اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ اس کو کھول کر بیان کرنا ہے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول لے لیا، چند ٹکے لے لیے، دنیا کا تھوڑا سا نفع حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی تھوڑی سی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن تورات کے احکام کو لوگوں نے چھپایا۔ مثال کے طور پر کچھ کاروباری آئے بیٹھے ہوں اور سود کے احکام بیان کرنے ہوں، اب کھول کر بات واضح نہ کرنا، یا ان لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ تو کنفرم یہ ہے کہ یہ فلانے سودی کاروبار کرتے ہیں، اور میرے ساتھ اور اس ادارے کے ساتھ یہ لوگ معاونت بھی کرتے ہیں، اب اگر میں ان کے سامنے سودی احکامات کو بیان کروں گا، سود کی خدمت بیان کروں گا، تو یہ ناراض ہو جائیں گے، پھر نہ میری کوئی معاونت کریں گے، نہ میرے ادارے کے ساتھ معاونت کریں گے۔ یہ ہے احکام کا چھپانا، جہاں ظاہر کرنا چاہیے تھا ان کو وہاں ظاہر نہ کرنا۔ اس طرح کی مثالیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے احکام چھپائے، ان کو بیان نہ کیا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول خرید لیا، یہ تھوڑے سے مول یعنی چند ٹکے لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی رقم لے کر یہ کیا ہوگا، مطلب بھلے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لے لیے ہوں، آخرت کے مقابلے میں تو چند ٹکے ان کی کیا حقیقت۔
جو ان احکام کو بر وقت بیان کرنے سے اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کرنا تھا، یا قیامت میں یا دوسرے جہان میں جا کر جنت کی شکل میں جو کچھ ان کو اجر و ثواب ملنا تھا، اس کے مقابلے میں تو چل رکھے۔ فبئس ما یشترون، بہت ہی بری چیز ہے جس کو یہ لوگ خرید رہے ہیں، یعنی دنیا کو خرید رہے ہیں آخرت دے کر۔ اب اتنے قیمتی اور اعلیٰ چیز دے کر گھٹیا اور معمولی چیز کو لے رہے ہیں، اس لیے فرمایا فبئس ما یشترون۔ اور فرمایا ایک اور برائی کا تذکرہ، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ آپ گمان نہ کریں۔ کیا گمان نہ کریں؟ یہ آیت مبارکہ کا اگلا حصہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بمفازۃ من العذاب، یہ گمان نہ کریں کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے۔ کون لوگ؟ وہ لوگ کہ یفرحون بما اتوا، کہ جو وہ کفریات کر رہے ہیں اس پر خوش ہیں۔ جیسے کہ یہ منافقین کا بھی یہ عالم تھا کہ جنگ کے موقع پر تو ساتھ نہ جانا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس تشریف لے آنا تو جھوٹے عذر لے کر حاضر ہو جانا کہ جی میرا تو یہ مسئلہ تھا، میرا تو وہ مسئلہ تھا، میں تو اس لیے نہ گیا۔ تو اپنے کیے پر فرحاں ہے، نادم نہیں ہے، اچھا کیا ہم نہیں گئے۔ تو ایک تو برائیاں کر کے خوش ہونا اور نافرمانیاں کر کے خوش ہونا، دوسرا یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں کی جو انہوں نے کیے ہی نہیں، یعنی تعریف بھی ہماری ہو جائے، ہم اچھے بھی بنیں، ہمارا اچھائی کے ساتھ تذکرہ بھی ہو اور ہم نے کرنا بھی کچھ نہیں۔ یہ بھی ان لوگوں کے اندر برائی تھی، اور ظاہری بات ہے یہ برائیاں جن کے اندر بھی ہوں گی وہ سارے ہی قابل مذمت ہے، چاہے آج کے مسلمان کیوں نہ ہوں۔ وہ بھی اگر برائی کر کے خوش ہوں گے اور نہ کیے پر تعریف کے خواہاں ہوں گے تو ان کے لیے بھی یہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو ان کے بارے میں گمان نہ کریں کہ یہ عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے درد والا عذاب ہے، درد دینے والا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، سب اللہ کا ہے اور اسی کا تابع فرمان ہے۔ لہذا بندوں کو بھی یہ چاہیے کہ جو بھی کام کریں وہ اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھیں اور اس کا بدلہ وہ اللہ ہی سے طلب کریں، کیونکہ اللہ ہی کو خوش کرنا یہی مسلمان کا یہ مقصد حیات ہونا چاہیے۔ دنیا کو خوش کرنا، لوگوں کو خوش کرنا یہ نہیں، کیونکہ اللہ ہی زمین آسمان کے مالک اور خالق ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔